سب سے پہلی اسٹریٹجی یا سب سے پہلا طریقہ، یہ میڈیا they pick up the black sheep of the Muslim community and they portray as though the exemplary Muslims. یہ انٹرنیشنل میڈیا جو چند بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں ان کو لے کر میڈیا کے سامنے ایسا پیش کر رہا ہے کہ یہ مسلمان کی مثال ہے، یہ عام مسلمان ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ ہر مذہب میں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، تو چند مسلمان جو اسلام کی راہ سے بھٹک گئے ان کو لیتا ہے اور میڈیا پہ دکھاتا ہے جیسے یہ عام مسلمان کی مثال ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک لیٹسٹ مرسڈیز کار مارکیٹ میں آتی ہے اور آپ کو جاننا ہے کہ مرسڈیز کار کتنی اچھی ہے، اور اگر آپ اس مرسڈیز کار کے سٹیئرنگ وہیل کے پیچھے ایک ایسے انسان کو بٹھاتے ہیں جو ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے اور وہ گاڑی کو ٹھوکتا ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کس کو دوشی ٹھہرائیں گے، گاڑی کو یا ڈرائیور کو؟ آپ دوشی کس کو ٹھہرائیں گے، ڈرائیور کو یا گاڑی کو؟ ڈرائیور کو، گاڑی کو نہیں. اگر آپ کو جاننا ہے کہ گاڑی کتنی اچھی ہے تو آپ گاڑی کے اسپیسیفیکیشنز کی جانچ کروائیے، اس کی سپیڈ کیا ہے، اس گاڑی کے گیئر ریشو کیا ہے، اس گاڑی کے سیفٹی میجرز کیا ہے، اس گاڑی کا بریک سسٹم کیسا ہے، اس گاڑی کا ایوریج کیا ہے. اگر آپ کو جاننا ہے گاڑی کتنی اچھی ہے تو گاڑی کی تحقیق کیجئے، ڈرائیور کو مت دیکھیے. اسی طریقے سے اگر آپ کو اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو اسلام کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، آپ قرآن پڑھیے اور صحیح حدیث کا مطالعہ کیجئے، پھر آپ کو پتہ چلے گا اسلام کیسا مذہب ہے. آپ مسلمانوں کو مت دیکھیے. دوسری اسٹریٹجی جو انٹرنیشنل میڈیا استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، کہ وہ کئی بار قرآن یا حدیث کوٹ کرتی ہے، قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیتی ہے بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اور ایک آیت جو اکثر میڈیا میں بار بار دہرائی جاتی ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، جس میں میڈیا کہتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اس میں برابر یہی لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. لیکن یہ آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، پس منظر کے خلاف ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں قرآن کا پیغام کیا ہے، آپ کو پس منظر کو پڑھنا پڑے گا. یو ہیو ٹو ریڈ ان کانٹیکسٹ. اور جب کانٹیکسٹ پڑھتے ہیں، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک صلح تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکین کے بیچ، اور یہ صلح ایک طرفہ مکہ کے مشرکین نے توڑ دی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں انہیں چیتونی دیتے ہیں، انہیں وارننگ دیتے ہیں، مکہ کے مشرکین کو خبردار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے پاس 4 مہینے کا وقت ہے، آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں جب بھی دشمن، جب بھی کافر میدان جنگ میں آئیں تو جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. یہ آیت میدان جنگ میں ہے. آپ پس منظر دیکھیں گے تو یہ آیت میدان جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی دشمن میدان جنگ میں آپ کے ساتھ لڑنے آئیں، جو ایمان نہیں رکھتے، جو کافر ہے، آپ ڈرو مت، ان کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرو. اور عام طور پہ آپ جب بھی دیکھو کوئی بھی آرمی جنرل، مثال کے طور پہ ایک جنگ اگر ہو رہی تھی امریکہ یو ایس اے اور ویتنام کے بیچ، بٹ نیچرل آرمی جنرل آف یو ایس اے
یہ کہیں گا اپنے سپاہی سے جنگ کے میدان میں، وہ یہ نہیں کہیں گا ڈر جاؤ اور بھاگ جاؤ، وہ یہ کہیں گا کہ جب بھی ویتنامیز، جب بھی دشمن آئے آپ ڈرو مت، آپ ان کا قتل کرو۔ عام طور پہ کوئی بھی سپہ سالار، کوئی بھی آرمی جنرل اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں یہی کہیں گا کہ ڈرو مت، اب لڑو، جہاں بھی دشمن کو پاؤ آپ ان کا قتل کرو۔ تو وہی تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے، لیکن کئی بار دشمن اسلام آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں۔ اور انٹرنیشنل میڈیا کے علاوہ ہندوستان میں بھی کئی دشمن اسلام ہیں، اور ایک بہت فیمس رائٹر، لیکھک جو اسلام کے خلاف لکھتا ہے، اس کا نام ہے ارون شوری۔ وہ یہی آیت کا حوالہ دیتا ہے اپنی کتاب ورلڈ آف فتواز میں، اور کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں، جہاں بھی کافروں کو آپ پاؤ، بریکٹس میں وہ کہنا چاہتا ہے ہندو، جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو۔ میں پوچھتا ہوں کہ اتنے ہندو یہاں رہ رہے ہیں، کیا عام طور پہ مسلمان ہندو کا قتل کرتا ہے؟ اور ورس نمبر 5 کے بعد ارون شوری چھلانگ مارتا ہے ورس نمبر 7 پہ۔ کیوں؟ کیونکہ ورس نمبر 6 میں اس کی بیماری کا علاج ہے۔ ورس نمبر 6 میں کوئی بھی انسان جس کے پاس تھوڑا بھی عقل ہے وہ فوراً پہچان لے گا کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ ورس نمبر 6 میں اس کی بیماری کا علاج ہے۔ ورس نمبر 6 سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر مشرک، اگر کافر، اگر آپ کے دشمن امن چاہتے ہیں تو انہیں صرف چھوڑ مت دو، لیکن ان کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے۔ escort them to a place of security۔ دشمن کو صرف چھوڑو مت، ان کے ساتھ جاؤ اور ایسی جگہ پہ انہیں چھوڑ آؤ جہاں وہ محفوظ ہے۔ آج کے تاریخ میں کتنا بھی دیالو سپاہ سالار، اگر دشمن امن چاہتا ہے کہیں گا اپنے سپاہی سے چھوڑ دو، بٹ کوئی سپاہ سالار یہ نہیں کہیں گا کہ اس کو اسکارٹ کرو، اس کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اگر دشمن، اگر کافر، اگر مشرک صلح چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو انہیں حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے۔ تیسری اسٹریٹجی، تیسرا طریقہ جو انٹرنیشنل میڈیا اسلام کو بدنام کرتا ہے وہ ہے، وہ کچھ اسلام کے الفاظ یا قرآن میں سے کچھ الفاظ لیتی ہے اور اس کا غلط ترجمہ کرتی ہے اور اسلام کو بدنام کرتی ہے۔ اور سب سے زیادہ بدنام لفظ اسلام اور قرآن میں جو موجود ہے، جو میڈیا جو سب سے زیادہ بدنام کرتی ہے آج کی تاریخ میں، وہ ہے لفظ جہاد۔ اور میڈیا ایسا پیش کرتی ہے کہ جہاد کی معنی کیا ہے؟ میڈیا کہتی ہے کہ جہاد مطلب کوئی بھی مسلمان جب جنگ کرتا ہے کوئی بھی وجہ سے، چاہے اپنی ذاتی وجہ ہو، چاہے پیسے کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے طاقت کے لیے ہو، چاہے علاقے کے لیے ہو، کوئی بھی وجہ سے اگر مسلمان لڑتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد۔ جہاد کی یہ معنی بالکل نہیں ہے۔ جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہے جد و جہد، ٹو اسٹرائیو۔ جہاد مینس ٹو اسٹرگل۔ اور اسلامک شریعت اس کی معنی ہے کہ جب ایک انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ یہ افضل جہاد ہے۔ جہاد کے معنی ہے جد و جہد۔ اور اسلامک پس منظر میں اگر ایک مسلمان یا کوئی انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر ایک انسان جد و جہد کر رہا ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر ایک انسان میدان جنگ میں
ظلم کے خلاف جدوجہد کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر ایک انسان حق کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ میں ان سیلف ڈیفense اگر جدوجہد کرتا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ جہاد کی معنی ہے جدوجہد، اٹ مینس ٹو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل۔ چوتھی اسٹریٹجی جو میڈیا اکثر استعمال کرتی ہے وہ ہے کہ کئی چیزیں کہتی ہے اسلام کے بارے میں جو اسلام میں موجود ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اسلام اور سائنس میں ہمیشہ اختلاف ہے، بالکل غلط بات ہے۔ قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، اس میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں ہے، اور ایک بھی قرآن کی آیت نہیں ہے جو سائنس نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے۔ میڈیا کہتی ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں، خواتین کو اسلام میں دبایا جاتا ہے، خواتین کو جنت ملتی ہی نہیں اسلام میں۔ میری تقریر آپ سنیں گے اسلام میں خواتین کے حقوق، آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ۔ اسلام ایک واحد مذہب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خواتین کو حقوق دیے ہیں قرآن اور حدیث میں کوئی بھی مذہب نہیں دیتا، یہاں تک کہ مغربی تہذیب بھی نہیں دیتی۔ تو اکثر کئی بار میڈیا ایسی چیزیں فرماتی ہے اسلام کے بارے میں جو اسلام میں موجود ہی نہیں ہیں۔ پانچویں اسٹریٹجی جو میڈیا اکثر استعمال کرتی ہے وہ کئی چیزیں اسلام کی لیتی ہے جو صحیح ہے، لیکن کہتی ہے کہ ان چیزوں کے وجہ سے انسانیت میں کئی مشکلات ہے۔ اسلام کی تعلیمات کو لیتی ہے اور کہتی ہے ان تعلیمات کے وجہ سے انسانیت میں کئی مشکلات ہے، دیر آر پرابلمز ان ہیومن کائنڈ۔ لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں جو تعلیمات وہ کہتے انسانیت کے لیے پرابلم ہے وہ صحیح میں انسانیت کے لیے حل ہے۔ مثال کے طور پہ میڈیا اکثر کہتی ہے کہ مسلمز آر فنڈامنٹلسٹ، مسلم بنیاد پرست ہے، مسلمز آر ایکسٹریمسٹ، مسلمز شدت پسند ہے، مسلمز آر ٹیررسٹ، مسلمز دہشت گرد ہے، مسلمز آر انٹالرنٹ۔ یہ اسلام جو مذہب ہے دوسرے خیالات کو برداشت ہی نہیں کرتا۔ اکثر میڈیا کہتی ہے مسلمز آر فنڈامنٹلسٹ، مسلمان بنیاد پرست ہے۔ بنیاد پرست کی کیا معنی ہے؟ بنیاد پرست کی معنی ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں بنیاد پرست۔ مثال کے طور پہ اگر ایک میتھمیٹیشین کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے تو اسے سائنس کی بنیادی باتوں کو جاننا فرض ہے اور بنیادی باتوں پر عمل کرنا اس کے لیے فرض ہے۔ جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا تب تک وہ اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا۔ آپ ہر بنیاد پرست کو یہ نہیں کہہ سکتے کیا وہ اچھا ہے کیا برا ہے۔ جہاں تک کہ میں ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور مجھے گرو ہے، مجھے فخر ہے ایک بنیاد پرست مسلمان رہنے کا۔ I am proud to be a fundamentalist Muslim، کیونکہ میں اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور اس کے اوپر عمل کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق چلوں، اور میں جانتا ہوں کہ قرآن اور صحیح حدیث میں اسلام میں ایک بھی بنیادی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ تعلیمات کے بارے میں کچھ غیر مسلمانوں کا اعتراض ہو، لیکن جب بھی آپ اس کا بیک گراؤنڈ پیش کریں گے، لاجیکل وجہ پیش کریں گے، تو کوئی بھی عام انسان جو کھلے ذہن کا ہے
وہ کبھی بھی ایک بھی اسلام کی تعلیم کو نہیں بتا سکتا جو انسانیت کے خلاف ہے۔ میڈیا کا اسٹریٹجی نمبر 6، چھٹی اسٹریٹجی جو میڈیا استعمال کرتی ہے جسے کہتے ہیں ڈبل سٹینڈرڈز، اردو میں کہیں گے دوگلا پن، ڈبل سٹینڈرڈز۔ میڈیا کہتی ہے کہ مسلمان خواتین حجاب میں ہے، یہ خواتین پہ اسلام ظلم کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حجاب میں ہے۔ دوسری اور ہم دیکھتے کرسچن نن، کرسچن سسٹرز، وہ بھی حجاب میں، اس کا بھی سر ڈھکا ہوا ہے، لیکن کہتی ارے واہ یہ خواتین کتنی ماڈسٹ ہے، ماشاء اللہ کتنا پردہ کرتی ہے۔ تو مسلمہ پردہ کرتی ہے، حجاب کرتی ہے، تو کہا جاتا ہے یہ خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے۔ کرسچین سسٹرز نن جب پردہ کرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ دے آر ماڈسٹ۔ مسلمان جب داڑھی رکھتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، کہا جاتا ہے دہشت گرد، یہ داڑھی والا ٹوپی والا دہشت گرد۔ جب سکھ داڑھی رکھتے ہیں اور پھیٹا باندھتے ہیں، کہا جاتا ہے واہ کیا مذہبی انسان ہے، اپنے مذہب کا پالن کر رہا ہے۔ مسلمان داڑھی رکھتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، دہشت گرد۔ سکھ داڑھی رکھتا ہے، پھیٹا باندھتا ہے، مذہبی انسان۔ ڈبل سٹینڈرڈز، دوگلے پنا۔ ساتویں اسٹریٹجی، میڈیا اکثر جب بھی کوئی مسلمان جو اسلام پہ عمل نہیں کر رہا ہے اور اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، میڈیا اسے ہائی لائٹ کرتی ہے۔ کوئی مسلمان جو مسلمان نام کا ہے، اسلام سے دور ہے، لیکن اسلام کے خلاف لکھتا ہے تو اسے ہائی لائٹ کرتی ہے۔ ہمارے پاس مثال ہے سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کی۔ سلمان رشدی کو میڈیا نے اتنا ہائی لائٹ کیا، کیوں؟ کیونکہ وہ نام کا مسلمان تھا اور اس نے کتاب لکھی تھی سیٹنک ورسز، اسلام کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ میڈیا اسے اتنا اچھالتی ہے کہ وہ بن جاتا ہے ملینئر، کروڑ پتی اوور نائٹ۔ سیٹنک ورسز کے پہلے چند لوگ جانتے تھے، سلمان رشدی کو آج میڈیا نے اتنا ہیرو بنا دیا کہ وہ کروڑ پتی اربوں پتی بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مسلمان اسلام کے خلاف کتاب لکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھا، رہتا ہے یو کے میں۔ وہ یو کے چند سال پہلے، سلمان رشدی کتاب لکھنے کے پہلے، ایک امریکن رائٹر مارگریٹ تھیچر جب پرائم منسٹر تھی، اس کے لیے 4 لیٹر کا ورڈ استعمال کرتا ہے، 4 لیٹر کا لفظ۔ میں وہ الفاظ کو کہہ نہیں سکتا ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ فادر، انکل، کزن، کنگ، اور اس امریکن کے اوپر بین لگ جاتا ہے۔ ہماری پرائم منسٹر کو فادر، انکل، کزن، کنگ کہتا ہے، بینڈ۔ کچھ وقت کے بعد سلمان رشدی وہی پرائم منسٹر کو وہی الفاظ کو ایکٹیو کرتا ہے، فادر، انکل، کزن، کنگ ایڈ کر جاتا ہے ING، اور اس کو ایوارڈ دیتی ہے گورنمنٹ۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اسلام کے خلاف لکھا۔ وہی پرائم منسٹر مارگریٹ تھیچر کو وہی بک سیٹنک ورسز میں سلمان رشدی فادر، انکل، کزن، کنگ اور انگ کہتا ہے کئی بار۔ اسی پرائم منسٹر مارگریٹ تھیچر کو کہتا ہے، لفظ استعمال نہیں کر سکتا ہوں میں، کہتا ہے فیمیل ڈاگ، کہتا ہے کتی، اور اسے یو کے گورنمنٹ ایوارڈ دیتی ہے نائٹ ہوڈ۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کتاب میں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی لکھا۔ 8ویں اسٹریٹجی میڈیا کی کیا کرتی ہے؟ اگر کوئی مسلمان ودوان ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو اسے مسلمان جیسا بتاتی ہی نہیں۔ وقت کم ہونے کی وجہ سے ایک ہی مثال دوں گا میں اسٹریٹجی کی۔ ہم جانتے ہیں کہ 8ویں صدی سے 12ویں صدی کو کہا جاتا ہے، یورپین کہتے تھے ڈارک ایجز، اندھیرے کا دور، ڈارک ایجز۔ کہاں اندھیرے کا دور تھا؟ وہ اندھیرے کا دور تھا یورپینز کے لیے، انگریز کے لیے۔ مسلمان جو عرب سائنٹسٹ تھے، اتنے کم تحقیق کے باوجود اتنی سائنٹیفک ڈسکوریز کر چکے تھے، دے ور گریٹ۔ لیکن آج جب ہم سائنس پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ مسلمان اونچائی پہ تھے۔ ہم پڑھتے ہیں ہماری کتاب میں ایرسٹوٹل آف دا ایسٹ، ایویسینا۔ ایویسینا انگریز نام لگتا ہے نا، اس کا اصل نام ہے علی ابن سینا۔
ہم پڑھتے کتاب میں ایویسینا، کون سمجھے گا ایویسینا مسلمان تھا؟ ہم پڑھتے ہیں کیمسٹری کے اندر ایک مشہور سائنٹسٹ گیبر نہیں، یہ جابر ہے، جابر ابن حیان. کون سمجھے گا گیبر مسلمان ہے؟ وہ جابر ہے، جابر ابن حیان. ایسی کئی مثال دے سکتا ہوں. ہم پڑھتے ہیں بلڈ سرکولیشن کے بارے میں، ولیم ہاروی. 400 سال پہلے ولیم ہاروی کے پہلے ابن نفیس نے ایجاد کیا تھا، ڈسکرائب کیا تھا بلڈ سرکولیشن. اور ابن نفیس کے 600 سال پہلے نازل ہوا تھا قرآن، جس میں لکھا ہے بلڈ سرکولیشن کے بارے میں. تو میڈیا کیا کرتی ہے؟ اگر مسلمان ودوان ہے اسے چھپانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ مسلمان ہے.